Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین گرام، ہاتھ سے انسان کون سے گناہ کرتا ہے؟ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں 10 ایسے گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا جو انسان ہاتھ سے کرتا ہے. اگر آپ ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرتے ہیں یا کر بیٹھے ہیں یا کرنے کا ارادہ کیا ہے تو فوراً توبہ کریں. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے. تو انسان سے غلطیاں، خطائیں، گناہ ہو جاتے ہیں. غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن فوراً توبہ کر لینی چاہیے. اگر آپ ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرتے ہیں، ویڈیو پوری دیکھیں اور ان گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہاتھ سے انسان جو گناہ کرتا ہے ان میں سے ایک گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جس نے ایک ناحق جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اتنا بڑا گناہ ہے. اور یاد رکھیں، جو ناحق قتل کرتا ہے اس کی تو بربادی ہی بربادی ہے. جو قتل کرنے میں معاونت کرے، مدد کرے، اس کی بھی بربادی ہو جاتی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں آدھے کلمے سے بھی مدد کی، آدھے کلمے سے، یعنی کسی کو آر دلائی کہ اس نے تیرے ساتھ فلاں ظلم کیا تھا، فلاں زیادتی کی تھی، تیرے پیسے دبا گیا، اب اسے وہ آر دلواتا ہے کہ تو اسے قتل کر دے، اسے خلاص کر دے، ختم کر دے. آدھے کلمے سے بھی کسی کی مدد کرتا ہے قتل کرنے میں. تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایسا شخص جو آدھے کلمے سے بھی قتل کرنے میں مدد کرتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیں، جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا سمجھو وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو گیا. اللہ کی رحمت سے ہی ہمارا بیڑا پار ہوگا، لیکن جس بدبخت کی پیشانی پر لکھا ہو کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، وہ کتنا بڑا پاپ کر بیٹھا اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا یا ناحق قتل کرنے میں کسی کی مدد کرنا. دوسرا گناہ جو انسان ہاتھ سے کرتا ہے وہ ہے خودکشی کرنا. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر، پریشان ہو کر، مالی معاملات یا دیگر کچھ معاملات ہوں اور بندہ تنگ آ کر خودکشی کر لے، اپنی جان خود لے لے. تو فرمایا جو خودکشی کرتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی، پہاڑ سے گر کر خودکشی، وہ جہنم میں گرتا رہے گا. جس نے زہر پی کر خودکشی کی، قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اس زہر کو ہمیشہ ہمیشہ وہ پیتا رہے گا. بار بار وہ اس زہر کو پیے گا اور اسے جو تکلیف پہنچی تھی بار بار اسے وہ تکلیف ہوگی. اسی طرح جس نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا جہنم میں جائے گا، تو وہ اس چھری سے بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا، اپنے آپ کو زخم پہنچائے گا، اپنے آپ کو وہ مارنے کی کوشش کرے گا. وہ جو تکلیف اپنے آپ کو پہنچا کر اس نے خودکشی کی ہے، اسے وہ تکلیف بار بار اپنے ہاتھ سے وہ اپنے آپ کو پہنچاتا رہے گا. اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر یہ گناہ نہ کریں. دنیا کی زندگی چاہے جتنی بھی مشکل ہو، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر مشکل حالات کا مقابلہ کر کے زندگی گزارنی چاہیے. تیسرا گناہ جو انسان ہاتھ سے کرتا ہے وہ ناجائز قبضہ کرنا، کسی کی زمین ہتھیا لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے ایک بالشت، اب یہاں آپ نے غور کرنا ہے، یہاں کوئی 1 ایکڑ زمین کی بات نہیں ہو رہی، ایک پلاٹ کی بات نہیں ہو رہی، ایک مرلے کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک بالشت کی بات ہو رہی ہے. میں جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ناجائز ہتھیا لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. یہ ایک بالشت زمین ہتھیانے کی سزا ہے، عذاب ہے.
تو جس نے اس سے زیادہ کسی کی زمین ہتھیائی ہو، ناجائز قبضہ کیا ہو، تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اس گناہ سے باز رہنا چاہیے۔ چوتھا گناہ جو بندہ ہاتھ سے کرتا ہے، یتیموں کا مال ناجائز ہتھیانا۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تو یتیموں کا مال کھانا یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ یتیموں کا مال نہیں کھا رہا بلکہ اپنے پیٹ میں وہ آگ بھر رہا ہے۔ پانچواں گناہ جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے وہ ہے کسی کو ناحق مارنا۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو جس کے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے، وہ نمازی بھی ہوگا، حاجی بھی ہوگا، زکوٰۃ دینے والا بھی ہوگا، وہ روزہ دار بھی ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی پر بہتان بھی باندھا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا۔ کل قیامت کے دن ایسا شخص جب آئے گا تو قیامت کے دن تو درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہاں تو پیسہ نہیں ہوگا۔ اب وہاں کیا کیا جائے گا؟ جس کو اس نے مارا ہے، جس کا مال کھایا ہے، جس پر بہتان باندھا ہے، جس کو گالیاں دی ہیں، وہ جن کو گالیاں دیتا رہا، اب اس کی نیکیاں جس کو اس نے گالی دی ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ جس کو ناحق مارا ہے اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ بہت زیادہ نیکیاں لے کر آیا ہوگا، لیکن کسی کو ناحق مارنے پر، کسی کو گالی دینے پر، کسی پر بہتان باندھنے پر اس کی وہ ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو اصل غریب یہ ہے، اصل مفلس یہ ہے۔ فرمایا صحابہ میری امت کا اصل مفلس یہ ہے جو کسی کو ناحق مارتا ہے، کل قیامت کے دن وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ چھٹا گناہ جو انسان ہاتھ سے کرتا ہے وہ ہے جو ہاتھ سے غلط کہانی لکھتا ہے، بیہودہ اور بے حیائی پر مبنی کہانی لکھتا ہے یا جھوٹی باتیں لکھتا ہے، ہاتھ سے سودی کاروبار کے معاملات لکھتا ہے، بے حیائی پر مبنی مضمون لکھتا ہے، تو یہ چھٹا گناہ ہے جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ ساتواں گناہ انسان جو ہاتھ سے کرتا ہے وہ ہے عورتیں جو پلکنگ کرتی ہیں، جو اپنے دانتوں میں فاصلہ کرواتی ہیں فیشن کے طور پر، جو نقلی بال لگواتی ہیں، ان سب پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کی یہ سر کے بال جو ہیں وہ اڑ چکے ہیں، میں اپنی بیٹی کے نقلی بال لگوا لوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نقلی بال لگواتی ہے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو نقلی بال لگوانا اور فیشن کے طور پر پلکنگ کروانا، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، فرمایا لعنت فرمائی گئی ہے۔ آٹھواں گناہ جو انسان ہاتھ سے کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو کسی مصیبت کے وقت اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی ہے یا اپنے چہرے کو نوچتی ہے یا اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے اور جاہلیت کے بول بولتی ہے۔ آج کل یہ بات بہت ساری عورتوں میں موجود ہے، اگر گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی غم یا کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے منہ پر تھپڑ دینا شروع کر دیتی ہیں اور اپنے بالوں کو نوچتی ہیں، اپنے چہرے کو نوچتی ہیں، اپنے گریبان کو چاک کرتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت فرمائی گئی ہے۔ نواں گناہ انسان جو ہاتھ سے کرتا ہے، کسی کو اشارے کے ساتھ کسی کا مذاق اڑانا، اشارے کے ساتھ، یہ دیکھو اس کا ناک کیسے ٹیڑھا ہے، یہ دیکھو اس کا قد کیسا ہے، مذاق کے طور پر کسی کو وہ اس کا مذاق اڑانا اشارہ کر کے، تو یہ بھی انسان ہاتھ سے اشارہ کر کے جو کسی کا مذاق اڑائے یہ نامہ گناہ ہے۔ 10واں گناہ انسان جو ہاتھ سے کرتا ہے، کسی غیر محرم سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا یا کسی کے سر پر پیار دینا، یہ جو ہمارے ہاں آج کل رواج ہے، یاد رکھیں غیر محرم کو پیار دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے کوئی پیر صاحب ہوں، عالم صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، غیر محرم سے ہاتھ ملانا کسی عورت کا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی عورت نے ہاتھ ملانا چاہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا اصافح النساء،
میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اور 11واں گناہ جو ہاتھ سے کیا جاتا ہے وہ ہے مشت زنی کرنا۔ مشت زنی کرنا، ہینڈ پریکٹس جسے کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف تھا، لیکن میں نے پھر بھی ضروری سمجھا، اور ضروری ہے کہ آج کل کے نوجوان اس چیز سے باز رہیں۔ اگر آپ اس گناہ میں مبتلا ہیں، شادی نہیں ہو رہی، تو روزے رکھیں۔ اسلام نے یہ ایک طریقہ بتایا ہوا ہے، ورنہ پہلی فرصت میں اگر آپ کے پاس توفیق ہے، پیسے ہیں، مال ہے، آپ شادی کر سکتے ہیں، تو پہلی فرصت میں نکاح کریں اور اس گناہ سے باز رہیں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کر بیٹھے ہیں ان کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کر کے یہ گناہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان کو معاف فرمائے، ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔